أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله الله جل جلاله. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدح سرا حال کے نواں ان کا مدح سرا حال کے نواں وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گنہگار وہ شافعِ آسیاں میں گنہگار وہ شافعِ آسیاں بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں میں سراپا ادام وہ سراپا وجود میں سراپا ادام وہ سراپا وجود ان پہ ہر دم سلام ان پہ ہر دم درود ان پہ ہر دم سلام ان پہ ہر دم درود وہ حقیقت میں افسانہ و داستان وہ حقیقت میں افسانہ و داستان ان کا میں مدح وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ حرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ حرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں وہ مدینہ جہاں
رحمتیں بے کراں میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا شک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله الله تو رحمان تو رحیم تو ستار تو وفا تو ذل جلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ذکر عطا فرمایا صحبت عطا فرمائی رشتے عطا فرمائے صحت عطا فرمائی سجدہ نصیب فرمایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کا اصول ہے اللہ جب کسی بندے کو چنتا ہے تو اسے صرف مقام نہیں دیتا پہلے اسے جھکنا سکھاتا ہے پھر ناممکن میں یقین دیتا ہے پھر اسے اپنی نشانی بناتا ہے اور آخر میں حق کے لیے کھڑے ہونے کی ذمہ داری دیتا ہے اور کریں آج کے زمانے میں تقریباً ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے کوئی چاہتا ہے لوگ میری تعریف کریں کوئی چاہتا ہے میرا مقام بڑھے کوئی چاہتا ہے میرا نام ہو کوئی سوشل میڈیا پر فالوور چاہتا ہے کوئی کاروبار میں بڑا بننا چاہتا ہے لیکن سورہ آل عمران کی
آج کی آیات ایک بہت ہی مختلف اصول سکھاتی ہے۔ اللہ کے ہاں چنا جانا اوپر اٹھنے سے شروع نہیں ہوتا، جھکنے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں میں سے ایک نوجوان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا۔ دوسرے شاگرد حیران ہوئے اور کہنے لگے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ نہ یہ بہت زیادہ بولتا ہے، نہ یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ استاد نے کہا، میں نے اسے اس لیے نہیں چنا کہ یہ سب سے زیادہ بولتا ہے، میں نے اس لیے چنا ہے کہ یہ سب سے زیادہ سننا جانتا ہے، اور جو جھکنا جانتا ہے وہی ذمہ داری اٹھانا بھی جانتا ہے۔ یہی ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک فرمایا اور دنیا کی عورتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس سے اگلی ہی آیت میں حکم آیا، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا اللہ نے فرمایا، مریم، اگر تمہیں چنا گیا ہے تو سب سے پہلے اور زیادہ جھکنا ہوگا۔ اور یہاں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ میں مال دے، علم دے، مقام دے، عزت دے یا کسی دینی خدمت کی توفیق دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے بڑے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو ایک ایسی خبر دی جاتی ہے جو انسانی حساب سے ناممکن تھی۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام عرض کرتی ہیں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ جواب آتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن ہمارے دل سے ایک بیماری نکالتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اپنی دعا کو اپنی عقل کی حدود میں قید کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ رشتہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ بچہ نہیں بدل سکتا، یہ بیماری، یہ کاروبار، یہ مسئلہ، یہ حالات اب نہیں بدل سکتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے تمہارا حساب ختم ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے۔ وہ مادرزاد نبینہ کو شفا دیتے، برس والے کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے۔ لیکن قرآن بار بار ایک لفظ دہراتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ گویا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا، لیکن طاقت اللہ کی تھی۔ اور یہی سبق ہماری زندگی کے لیے ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ آپ والدین ہیں، اولاد کو ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ آپ کسی کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن طاقت اصل عطا اللہ کی طرف سے ہے۔
یہ سوچ انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور شکر میں لے جاتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ غور کریں، یعنی معجزہ دکھانا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد لوگوں کو اللہ تک پہنچانا تھا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب مخالفت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ حواری فوراً کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ ہم ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے تم اللہ کے دین کے لیے کیا بنو گے؟ صرف سننے والے یا کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑنے والے؟ صرف ذکر کرنے والے یا اپنے کردار سے اللہ کا ذکر دوسروں تک پہنچانے والے؟ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعویٰ کرنے والے یا اپنی زندگی میں سنت کو زندہ کرنے والے؟ اور پھر آخری آیت ہمیں تسلی دیتی ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تعبیریں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اس شخص کے لیے ہے جو آج لوگوں کی سازشوں، مخالفت، ناانصافی یا حالات سے پریشان ہے۔ اپنا کام صاف رکھو، اپنی نیت صاف رکھو، اللہ سے جڑے رہو۔ لوگ اپنا منصوبہ بنائیں گے لیکن آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ اسی لیے آج کی ان آیات کا پیغام صرف اتنا ہے، جھکو، یقین رکھو، اپنی طاقت کو اللہ کی عطا سمجھو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنے لیے چن لے، لیکن چنے جانے کے ساتھ عاجزی بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ناممکن خوف نکال کر اپنی قربت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے سچے مددگار، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار اور اپنے بندوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اور جب لوگ ہمارے خلاف تدبیریں کریں تو ہمارے دل کو یہ یقین عطا فرما کہ آخری فیصلہ ہمیشہ تیرا ہے۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو فضل فرمانے والا ہے، تو ہر وقت اپنا فضل فرماتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں شکر گزاری والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے آج جو ہم نے تلاوت کی اس میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے متعلق اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پہلے کے نبیوں کے معجزات سے مختلف تھے، مگر ہمارے آخری نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی الگ معجزات عطا فرمائے، یہاں تک کہ جتنے معجزات پہلے کے تمام انبیاء کرام کو عطا ہوئے
وہ سارے کے سارے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوئے ہی صحیح، مگر ان سے بڑھ کر معجزات عطا ہوئے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے واللہ خیر الماکرین، یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم لوگوں کی فریب کاریوں، لوگوں کے دھوکوں اور لوگوں کی تدبیروں سے گھبرانے اور پریشان ہونے کے بجائے یہ توکل اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک بہترین سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اور اس کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر کچھ کام نہیں کرے گی۔ اور وہ کریم اور رحیم، وہ ہمارا خالق مالک، ہمیں لوگوں کی تمام تر مکر و فریب سے اس طرح بچا لے گا جس طرح اس نے اپنے تمام نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے محبوب بندوں کو ان کی قوموں اور ان کے ہم عصر لوگوں کے فریب سے بچایا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے اور لوگوں کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. صلى الله على محمد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.